کہ ایک دہشت گرد تنظیم کو جو ہے وہ آپ سپورٹ کر رہے ہیں اور ہم اندھی تقلید کریں گے، ایسا ہرگز بھی نہیں ہوگا۔ بعد میں پہلے شادمان ٹاؤن میں ایک جو پولیس افسر ہے تبسم احمد شیخ، اس نے نازیہ نامی اس کی جو بیوی تھی اس کو قتل کر دی۔ امریکہ اس کے آگے، کیونکہ امریکہ کے آگے جھکا تو اس کا مطلب ہے پھر اکانومی ان کی بوسٹ کر جائے گی۔ لیکن یو آر ناٹ دا ریپریزنٹیٹو آف کراچی ٹیز، یو آر ناٹ دا ریپریزنٹیٹو آف مہاجر، یو آر ناٹ ان دا پاور کہ آپ جو ہے وہ لوگوں کو کہیں کہ نہیں یار ہم سے اپنے شکوے کرو، ہم یہی کرتے ہیں۔ ہم پاکستانی مسلمانوں کا اسلام ہی بالکل الگ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں سید شہریار علی نقوی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نقوی رپورٹس۔ دوستوں یہاں پر بہت ساری خبریں شامل کروں گا۔ ایک تو ایران میں رضا پہلوی کے حوالے سے جو معاملات چل رہے ہیں، آیت اللہ علی خامنہئی کے خلاف پروٹیسٹ کیے جا رہے ہیں، اس کے پیچھے کے جو عوامل ہے اس کے اوپر ذکر کروں گا۔ الطاف حسین صاحب نے ایک بہت عجیب قسم کی بات کر دی ہے، تو ادھر بھی ذرا بات کریں گے، ڈسکس کریں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے میں ہمیشہ الطاف حسین صاحب کے جو اچھے کارنامے ہیں ان کے بھی بتاتا ہوں، اور جو ان کے کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جن میں بھنڈ ہوتے ہیں تو وہ بھی ضرور میں اس کو ڈسکس کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ کراچی اور مہاجروں کی کیا کہتے ہیں کہ ہمارے مطلب ہم سے متعلق یہ بات ہے، اس لیے میں کر رہا ہوں۔ اچھا، کارنر میٹنگ میں مصطفیٰ کمال صاحب نے 22 لوگوں کو گرفتار کروایا تھا اپنی، تو وہ کیا معاملہ تھا اس کے اوپر تھوڑی سی بات کریں گے، کیونکہ مصطفیٰ کمال صاحب کے لیے بہت ساری چیزیں یہاں پر سامنے آئی ہیں تو اس کو ڈسکس کریں گے۔ شادمان میں کل پولیس افسر تھا ایک تبسم احمد شیخ، اس نے اپنی بیگم کو جو ہے وہ قتل کر دیا۔ وجوہات کیا بنی اور اس وقت کہاں ہے وہ اس کے اوپر ذرا ذکر کریں گے، لیکن آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کر کے شیئر ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو تھوڑی لمبی ہو جائے گی لیکن معلومات بہت زیادہ ضروری ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں 2-3 ملک ایسے ہیں کہ جو ہر دھرمی پہ نمبر 1 ہیں۔ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ان کے ماتھے کے اوپر ایسے چمک رہی ہیں بدنما داغ بن کے کہ اس کو ہٹانا بھی نہیں چاہ رہے۔ کوئی کہتے ہیں کہ یار اگر کسی کو کردار پہ یا کسی ملک کے اوپر کوئی الزام لگے تو وہ اپنے آپ کو سدھارنے کی کرتا ہے، لیکن 3 ملک ایسے ہیں جنہوں نے بے غیرتی کے جو ہے وہ علم گاڑ کے رکھے اور کہا کہ نہیں کچھ بھی ہو جائے یہ بے غیرتی کا جو ہمارا جھنڈا ہے، یہ تلک جو ہے وہ ہمارے ماتھے پہ سے نہیں ہٹے اور نہیں علم جو ہے وہ نیچے ان کا۔ امریکہ آپ کو پتہ ہے کہ اسرائیل کا ناجائز باپ کہہ لیجئے، کیونکہ ہم یہ بات کرتے ہیں پھر لوگ کہتے ہیں کہ یار نہیں یار جمہوری حق ہے سب کا، جب آپ کو جمہوریت صرف اور صرف آپ کی ہے کہ ہاں ہاں جی جی واہ واہ کرے تو پھر یہ بیکار بات ہے۔ تو معاملہ کیا ہوا ہے؟ معاملہ یہ آپ کو پتہ ہے کہ ریسورسز کی جنگ ہے یہ ساری کی ساری، ٹھیک ہے؟ کیونکہ فلسطین سے یا اس کی عوام سے کسی کو کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی ان کی نسل کشی کی جا رہی ہے، اس لیے کیونکہ ان کو اس مقام سے ہٹانے جہاں بیت المقدس ہے، بیت المقدس جو ہے وہ اسرائیل کی جو ہے وہ آخری جو کہتے ہیں ہوپ جسے کہتے ہیں نا، وہ ہے کہ وہاں پر انہوں نے 3rd ٹیمپل بنانا ہے اور وہاں سے تابوت سکینہ نکال کے اور اپنا جو ان کا مردود دجال ہے اس کو بازیاب کرائیں گے، اس کو باہر لے کر آئیں گے کہ یہ دیکھو یہ آ گیا، وہ خود آگے لے جائے اتنا طاقتور ہے تو، لیکن نہیں، وہ ایک اس کو اپنا مسیحا مانتے ہیں، یہودی آل یہود جو ہے۔ تو اب اسی چکر میں جو ان کے خلاف کارروائی کر رہا ہے یا ان کے خلاف جو آواز اٹھا رہی ہیں اقوام، ان کو دبانے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ اس میں چائنا اور روس جو ہے وہ ایران کا ساتھ اپنی بقا کے لیے دے رہے ہیں، لیکن دے رہے ہیں۔ سعودی عرب جو ہے آپ کو پتہ ہے، سعودی ممالک جتنے بھی ہے، کویت ہے، بحرین ہے، قطر ہے، یہ دبئی ہو گیا، شارجہ ہو گیا، سعودی عرب ہو گیا اور مصر وغیرہ، یہ سارے کے سارے صرف اپنی بقا کے لیے جو ہے وہ اپنے ہی مسلمانوں کے اوپر ہمیشہ سے جو ہے وہ گولہ بارود چلاتے رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا عراق کی اور سعودی کی وار ہوئی تھی، کویت اور سعودیہ کی وار ہوئی تھی، سعودی اور کیا کہتے ہیں آپ کا ایران کی جنگ چلی تھی، یہ کیا معاملات تھے اور کیوں تھے، اور اس کی وجوہات یہ کہ اس چیز کو مطلب اس وقت بھی غلط فہمی کر کے آپس میں لڑوایا گیا تھا اور تعصب ایک مذہبی انتشار پیدا کر کے اور آپس میں جو لڑوایا تھا کہ یہ کافر ہے، تم مسلمان ہو، تم مسلمان اور یہ کافر، اس طریقے سے کر کے یہ معاملات چلائے گئے تھے۔ اور پھر یہ دنیا کے اندر ایسا ایک وہ آیا بات بن کے
کہ ایک مسلمان ملک ایک کافر ملک کے خلاف لڑ رہا ہے یہ بات کر کے، اور اس میں سعودی عرب اور عرب ممالک کی جو ہے وہ پذیرائی کی گئی تھی. لیکن آج آل سعود کا کالا چہرہ جو ہے وہ پوری دنیا کے سامنے جو وہ کھل کے آ گیا. سب اس وقت تھو تھو کر رہے ہیں کہ زیادہ تر لوگ یہی کہتے ہیں میری طرح کے الفاظ کہ اگر ہمارے مقدس مقامات اور مقدسات وہاں نہیں ہوتے نا تو سب سے پہلے جو ہے وہ سعودی عرب جو ہے وہ اس کی تباہی جو ہے وہ کی جاتی. خیر یہ تو فتنہ سے بھرپور قوم ہے. آپ کو پتہ ہے کہ انہی کے اوپر اتنے انبیاء کرام آئے، اور اللہ کا شکر ہے کہ ان کے اوپر انبیاء کرام آئے، ہمارے پاکستان میں نہیں آئے، ورنہ ان کو ہم یہی جیسے قائد اعظم محمد علی جناح کو بولتے ہیں نا کہ یہ آرائن تھے، کوئی کہتا ہے کہ وہ کرسچن تھے، کوئی کہتا ہے کہ وہ اور کسی مذہب کے تھے، اسی طریقے سے نعوذ باللہ ہم لوگ جو ہے انبیاء کرام کو بھی بولتے کہ وہ سندھی نبی تھے، وہ بلوچی نبی تھے، وہ سب سرائکی تھے، پنجابی پٹھان مہاجر، یہ اس میں لگے رہتے ہیں ہم لوگ. اللہ کا شکر ہے کوئی نبی پاکستان میں اس نے جو ہے وہ یا اس خطے پہ آ کے جو ہے وہ اپنی نبوت کا اعلان نہیں کیا، ورنہ ہم یہی کرتے کیونکہ ہم پاکستانی مسلمانوں کا اسلام ہی بالکل الگ ہے. میری باتوں سے اکثر لوگوں کو برا لگتا ہے لیکن حقیقت یہی ہے. اور اچھا ایک طریقے سے یہ بھی ہوا کہ اگر کسی نبی کا جو ہے وہ یہاں پر روضہ یا مزار ہوتا تو اس کے باہر بھی جیے بھٹو یا آیا شیر آیا پی ٹی آئی یا ایم وغیرہ یا جماعت اسلامی کی وہ نقش کاری ہوئی بھی ہوتی، کیونکہ ہمیں تو مقدسات کو سنبھالنے کی تمیز ہی نہیں ہے. ابھی ایران میں یہی چیز چل رہی ہے کہ مہنگائی کا جو ہے وہ اتنی شدید مہنگائی ہوئی ہے. شاید ان کو عوام کو بھی پتہ ہے کہ جو سچی راہ پہ چلتے ہیں تو ان کو جو ہے تکالیف اٹھانی پڑتی ہیں، اور ایران جو ہے وہ ان کے آگے جھک نہیں رہا، امریکن اس کے آگے، کیونکہ امریکن کے آگے جھکا تو اس کا مطلب ہے پھر اکانومی ان کی بوسٹ کر جائے گی اور پھر جو ہے ان کے اوپر سے پابندیاں ہٹائیں گی. کیونکہ ابھی ایک اتنی سی ڈبل روٹی کے لیے بتا رہے کئی لاکھ کا جو ہے نوٹوں کا جتھا لے کے جانا پڑتا ہے، وہ پھینکتے تو ڈبل روٹی ملتی ہے. آپ سوچیں کہ اگر ان کو مہینے بھر کا راشن لینا پڑے گا تو پھر کمرہ تو نوٹوں سے بھر جائے گا. وہاں اتنی شدید مہنگائی ہے، اس سے تنگ آ کے عوام جو ہے وہ احتجاج کر رہی ہے. احتجاج کو ڈاؤن کرنے کی کوشش کی گئی حکومت کی جانب سے، کیونکہ عوام کو ورغلایا گیا کہ آپ اپنے رہنما آیت اللہ علی خامنہ کے خلاف کھڑے ہو جائیں، اور ایک بھاڑے کا ٹٹو رضا پہلوی جو ہے وہ اس کے آگے اپنا سر جھکا دے، اس کو سر نگو کر لے اس کے آگے، تو ہم جو ہے وہ آپ کو مہنگائی سے جو نجات دے دیں گے. حالانکہ اس امریکن یا برٹش پابندی کے برخلاف جو ہے وہ ایران کو روس اور چائنا جیسے ممالک اور بڑی اکانومیز اور انڈیا بھی ساتھ میں شامل ہے، یہ اپنا جو برکس بنایا تھا اس کے تھرو یہ اس کو بوسٹ کر سکتے تھے ان کی اکانومی کو، تاکہ ان کی ایسے مہنگائی ختم ہو سکتی. لیکن آئی ڈونٹ نو کہ کیا وجوہات ہیں کہ ایران جو ہے وہ پستی کی طرف چلتا چلا جا رہا ہے. تو رضا پہلوی کے لیے حق میں جو ہے وہ گانے ترانے اور یہ وہ اور آیت اللہ علی خامنہ کی تصاویر کو جو ہے وہ نظر آتش کیا جا رہا ہے، جھنڈے کو نظر آتش کیا جا رہا ہے. پرانا جھنڈا جس پہ شیر اور سورج بنا ہوا تھا وہ واپس لانے کی جو ہے وہ تیاریاں ہو رہی ہیں. اور اس کے بعد کیا ہوگا، رضا پہلوی آئے گا، پھر اس کو مار دیا جائے گا، پھر امریکن کہیں گے وہ اب تو ہمیں یہیں پر کچھ کرنا پڑے گا. ایکچوئل ان کا جو ٹارگیٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایران کے ریسورسز، اور سیکنڈ سب سے بڑی چیز جو ہے اس کے آڑے جو آئی ہوئی ہے وہ ہے آیت اللہ علی خامنہ کہ جن کو جو ہے وہ اللہ ان لوگوں کے ہاتھ پر توڑے سارے مخالفین کے، کہ آیت اللہ علی خامنہ کو جو ہے وہ خدا نخواستہ اریسٹ کر کے ان کو شہید کرنے کی جو کوشش کی جائے گی، تاکہ راستے کا پتھر ہٹے اور پھر ان کے یہودی وہاں سے برملا آواز اٹھا کے جو وہ نکلے لبیک کہتے ہوئے یروشلم، اور وہاں پر جا کے وہ اپنی جو آزادی اس کو منائے. کیونکہ اگر کوئی مسلمان ملک اس وقت سب سے زیادہ لڑ رہا ہے ان چیزوں کے آگے کھڑا ہوا ہے تو وہ ایران اور یمن ہے، جنہوں نے ان کی ناک میں دھونی مطلب دم کیا ہوا ہے. اور دونوں ممالک کا تعلق جو ہے وہ آل پیغمبر سے ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ حوثی کون ہے جن کو حوثی باغی کہا جاتا ہے. خیر ہم تمام مسلمان ممالک آپس میں اپنے اپنے چپکلیشوں میں لگے ہوئے ہیں، پاکستان کو انگیج کیا ہوا ہے اس بہانے کے پی ٹی آئی پوٹی آئی وغیرہ جو وہ ہمارے اوپر مسلط کی ہوئی ہے، اور آپس میں ایک دوسرے کو نیچا اونچا دکھانے کے لیے. پھر ہمارے پیچھے بھارت اور افغانستان جیسے دو ناسور ممالک جن کو مطلب دنیا میں ہونا ہی نہیں چاہیے، لیکن اگر یہ نہیں ہوتے تو ہم پھر برائی کی مثال جو ہے وہ یا یہودیوں کی بدکاری جو تھی جو ان کے اسلام سے پہلے کی بھی تھی اور اس کے بعد
بھی مخالفت رہتی، تو وہ چال بازیاں، وہ بدکاریاں ہمارے وہم و گمان میں، فرعونیت کس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی فرعونیت کیا ہوتی ہے، تو یہ ہمارے لیے مثال کے طور پہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دو منحوس ممالک ہمارے آگے پیچھے انہوں نے لگا کے رکھے ہوئے. خیر دیکھتے ہیں. اچھا اب یہاں پر ایک تو سہیل آفریدی کے طرف چلتے ہیں، بعد میں پہلے شادمان ٹاؤن میں ایک جو پولیس افسر ہے تبسم احمد شیخ، اس نے نازیہ نامی اس کی جو بیوی تھی اس کو قتل کر دیا. CCTV فوٹیج بھی آئی، اور اس نے نازیہ کو قتل اس لیے کیا کیونکہ نازیہ اور یہ دونوں ایک دوسرے کے سیکنڈ تھے، مطلب سیکنڈ اسپاؤس تھے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی بیٹی بتا رہی تھی کہ آپس میں اکثر جھگڑا رہتا تھا کیونکہ میاں شک کرتا تھا کہ یہ جو ہے وہ کسی سے بات کرتی ہے، اور اس نے کہا کہ مطلب وہ خاتون جو ہے وہ ایک عرصے سے جو ہے وہ اپنی ماں کے پاس آئی ہوئی تھی، میں کہ گھر کے باہر چبوترے پہ بیٹھی ہوئی تھی. صاحب بہادر آئے بائک پہ، انہوں نے کہا کہ چلو، اس نے انکار کیا اور اس نے جو ہے دھڑا دھڑ 2 فائر مار رہے، اور محترمہ اسی وقت جو ہے وہ جہان فانی سے کوچ کر گئی. اور ساتھ ہی ساتھ ان کے جو صاحبزادی وہاں سے دیکھ رہی تھی، جو چلائی تو اس کے اوپر بھی فائر کھولا اس نے، لیکن وہ اسی وقت گھر کے اندر بھاگ گئی، جس کی وجہ سے اس کی جان بچ گئی. تو وہ پتہ چل گیا کہ بھائی یہ موصوف جو ہے وہ گرفتار ہو چکے ہیں، اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ کسی سے بات کرتی تھی. کسی سے بات کرتی تھی تو آپ اس کو طلاق دے سکتے تھے، لیکن یہ شک و شبہات جو ہے وہ کون ہے جو ڈالتا ہے آپ لوگوں کے دلوں میں، اور آپ کسی کے کہنے پہ ایسے گھر بہت برباد ہوتے ہیں. تو بہرحال اپنی جوانی خراب کی، موصوف اریسٹ ہوئے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ ان کے خلاف آگے کیا کارروائی ہوتی ہے، کچھ ہوگا یا نہیں ہوگا. ایسا ہی اس ان کا تعلق ہے. اور 9mm پستول برآمد ہوئی ہے ان کے پاس سے، 2 موقع واردات سے جو ہے وہ گولیوں کے خول بھی ملے ہیں. اچھا اب آ جاتے ہیں الطاف حسین صاحب کی طرف، اور اس سے پہلے کامران یہ ان دونوں خبروں کو ایک ساتھ میں سناتا ہوں آپ کو کہ فیصل وافدہ نے 2 مہینے پہلے سیٹ مصطفیٰ کمال کو بھیج دی تھی، مطلب دے دی تھی. انہوں نے یہ کہا کہ 2 مہینے پہلے مصطفیٰ کمال کو سیٹیں دے دی گئی ہیں. تو قادر مندوخیل صاحب جو ہے وہ کہنے لگے کہ یہ تو سیٹ مجھے ملنی تھی. انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ مصطفیٰ کمال کو دے دی، یہ انکشاف کیا ہے. اور مخبر خاص بھی کہا ہے. مخبر خاص جو ہے وہ 11 سال سے MQM کو اور ماجروں کو گالیاں دیتا آیا ہے، اس لیے جو ہے وہ اس کو اتنی جو ہے وہ پذیرائی دی گئی ہے، اور آج بھی وہ اچھل رہا ہے بقول ان کے. تو وہ اس کی وجوہات یہی ہیں. ان کی کارنر میٹنگ میں 22 لوگوں کو جو ہے وہ جی الطاف کے نعرہ کہنے پہ جو ہے وہ پولیس کے حوالے کر دیا تھا، گرفتار ہوئے تھے. تو مندوخیل صاحب جو ہے وہ قادر مندوخیل پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے، ایک وکیل بھی ہیں مایا ناز. تو انہوں نے تھانے میں فون کیا، کہا بھائی یہ کون سی دفعہ لگائی ہے کہ جی الطاف حسین یا متحدہ جی مہاجر وغیرہ کہنے پہ جو آپ کسی کو اریسٹ کر لیں گے، آپ ان کو چھوڑو 5 منٹ میں، نہیں تو میں آ رہا ہوں. تو پولیس والوں نے ان 22 افراد کو چھوڑا. کمال صاحب کا ڈر، خوف یا تعصب کہہ لیجیے، یہ سامنے آیا. اچھا اب آپ کو مزید یہ بتاؤں کہ اس سے ایک چیز یہ بھی اخذ کی جا سکتی ہے کہ ان کو بھی سب کچھ ایسے ہی ملا ہے. ان کی ایک آڈیو بھی ابھی آپ کو یاد ہوگا لیک ہوئی تھی کامران ٹیسوری صاحب کی، ان کی اس میں وہ بتا رہے تھے کہ ہماری جو الیکشن ہم نے جتوایا تھا ان کو PTI والوں کو، ہماری سیٹ جو تھی، مطلب یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ وغیرہ، ہم لوگوں نے ان کا ساتھ دیا، ہمارے اپنے ووٹ بینک جو وہ خراب ہوا. تو یہ آپ کی اپنی بے وقوفیاں تھیں سر، عوام نے نہیں کہا تھا. اب اسی خبر کو مزید مکس کر کے الطاف حسین صاحب نے کہا کہ سہیل آفریدی کو ویلکم کیا ہے، اور کہا کہ ساتھیوں اور کارکنان جتنے بھی ہیں وفا پرست، وہ سارے بھلے سے اپنے جھنڈے اپنے بینرز نہیں لے کے جائیں، جی الطاف کا نعرہ نہیں لگائیں، لیکن جا کے سہیل آفریدی کو ویلکم کریں، اس کا جلسہ جو ہے وہ اور زیادہ اسٹرانگ بنائیں. واو. الطاف حسین صاحب نے یہ بھی فرمایا ہے کہ سہیل آفریدی اور میرا جو ہے وہ ایک پاکستانی کے رشتے کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی رشتہ ہے، وہ سیاسی فکر و فلسفے کے اور نظریے کا رشتہ ہے. الطاف حسین صاحب میں آپ کی مخالفت کروں گا یہاں پر. ہمارا یا آپ کا ہو سکتا ہے وہ، لیکن کراچی کی عوام کا PTI سے اور اس کے کسی بھی کارندے سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ ہی ہمارا وہ کیا کہتے ہیں فلسفہ اور فکر ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کراچی کی عوام کا بھی وہی ہے. ہمارا وہ بالکل بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہم آپ کی تعریف کرتے ہیں کیونکہ آپ کی ضرورت ہے، آپ کے کارنامے ہیں جن کو ہم یاد کر کے آپ کو دعاؤں میں بھی یاد رکھتے ہیں، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ایک دہشت گرد تنظیم کو جو ہے وہ آپ سپورٹ کر رہے ہیں اور ہم اندھی تقلید کریں گے. ایسا ہرگز بھی نہیں ہوگا. یہ ایک دہشت گرد پارٹی ہے. اس نے
मुल्क के असासों को जो है वो नुकसान पहुँचाया, पाक अफवाज को नुकसान पहुँचाया, पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुँचाया, आवाम को जो है बेगैरती के ऊपर लगा दिया, बदतमीज़ी जिसको शऊर का नाम देते हैं इन्होंने वो किया। जबकि आपका जहाँ तक एक क्राइटेरिया रहा है हुकूमत करने का कराची पे लोगों के दिलों पे, वो उसमें ये कहीं भी नहीं है, ना ही आपके नज़रिए के अंदर ऐसी कोई चीज़ है। ये इमरान खान या उसके हवारी जो पाक कराची में या मुल्क भर में दंदनाते फिर रहे, इनका कोई विजन नहीं है। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ अल्ताफ हुसैन साहब के, देख लीजिएगा कल फिर आप जो है वही धोखा खाएंगे जो मैंने पहले कहा था कि आप इनकी जो है वो तारीफें ना करें, इनको सपोर्ट ना करें, ठीक है। तो आपने फिर भी जो वही किया और मैंने कहा था कि देखें आपको डसेंगे, इन्होंने डसा आपको। अभी आप इनको सपोर्ट कर रहे हैं, कल यही आपके सर के ऊपर खड़े होकर नाचेंगे और हम लोगों को भुगतना पड़ेगा। इसलिए मैं फिर आपको जो है वो तंबीह करूंगा कि आप इस गधे को यानी कि इमरान खान को सपोर्ट करना और इनके झूठे जो एक ड्रामेबाजी है उसको सपोर्ट करना बंद कर दें, इससे पहले कि फिर हम जो है यानी कराची वाले आपको फिर याद करना ही बंद कर दें और फिर हम जाएं किसी और तरफ। जब हमें कोई और ही अगर किसी और कोई डील करना है या हम किसी और को ही सपोर्ट करना है, आपने हमारी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, यू आर नॉट एक्चुअली सपोर्टिंग महाजिर कम्युनिटी। तो उसके लिए हमारे पास आफाक अहमद है, या फिर अगर यही करना है तो फिर रज़ा हारून वगैरह पीपल्स पार्टी में बैठे, तो हम लोग क्यों नहीं जाएं फिर वहाँ पर, ठीक है। तो मैं आपकी इस बात से बिल्कुल इख्तिलाफ करता हूँ कि आप बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। इसको सपोर्ट नहीं कीजिए, कारकुनान जा रहे ठीक है जाएं, खुद देख लें कि कल इनको तमाम कारकुनान को यही पॉटीआई वाले जो वो जूते मारेंगे, इनको गालियाँ देंगे। आपका एहसान जो भाई अपने मुल्क की अफवाज के एहसान फरामोश है, उनके लिए अल्ताफ हुसैन क्या है, इस वक्त वो अपने आप को जाइंट समझते हैं और आपको इतना छोटा सा कीड़ा मकोड़ा समझते हैं। ये बात याद रखें, आपने अभी आवाज़ लगानी है, पूरा कराची उमड़ के बाहर आ जाएगा, ठीक है, पाबंदियों के बावजूद। लेकिन आप गलत चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं और इसमें मैं आपको हरगिज़ सपोर्ट नहीं करूंगा। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने कहा है कि अरबों के जो पैकेजेस है सिर्फ कागजी कार्रवाइयाँ हैं और आवाम को धोखा देने के मुतरादिफ हैं। CM के हालिया बयान और जमात इस्लामी अपनी नाकामी छुपाने के लिए दूसरों पर इल्ज़ाम तराशियाँ बंद करे। MQM कराची की वाहिद कुव्वत है जो कराची को हुकूक दिला सकती है। सर आज तक तो नहीं दिलाया आपने, सॉरी। आप सड़कें बना रहे हैं, हॉस्पिटल्स वगैरह बन रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अभी कमाल साहब कुछ एक हॉस्पिटल के जो डिजिटल हॉस्पिटल है उसका इफ्तिताह करके बैठे हैं, बहुत प्यारे, बहुत ज़बरदस्त काम है। लेकिन यू आर नॉट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कराची टीज़, यू आर नॉट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ महाजिर, यू आर नॉट इन द पावर कि आप जो है वो लोगों को कहें कि नहीं यार हमसे अपने शिकवे करो, हमारे कंधे के ऊपर सर रख के रो लो तो हम आपको जो है वो पजीराई करेंगे। एग्जैक्टली दैट्स अ बुल शिट, ठीक है। बहरहाल आप कोशिश करते रहिए, बट MQM जो है मुझे लग रहा है कि MQM पाकिस्तान का खात्मा होने वाला है और ये वज़रा जो है वो किसी और पार्टीज़ में जाते हुए या अलग एक और वो जो है वो अपना ठिया लगाएंगे। लेकिन अल्ताफ हुसैन साहब के फिर एंड में मैं ये बात करूँगा, यू आर ऑन अ रॉन्ग पाथ, आई डोंट सपोर्ट यू। जय महाजिर, अल्लाह हाफिज़।